بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل تجارت کے مقدمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح کسب حلال کمانا بھی فرض ہے۔ جو شخص کمانے پر قدرت رکھتے ہوئے اسے چھوڑ کر لوگوں پر بوجھ بنتا ہے وہ سنت کے خلاف کرتا ہے۔ تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور ان کے جوابات میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بال بچوں کے حقوق کو ضائع کرے اور ان کی ضرورت کا انتظام نہ کرے اس کے لیے تبلیغ میں نکلنا جائز نہیں۔ خواجہ سراغ زندگی میں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کے تمام شعبے مثلاً مدارس کی تعلیم، خانقاہوں کا تزکیہ، تصنیف و تالیف کی علمی خدمات اور دعوت و تبلیغ کی یہ محنت، یہ سب ایک ہی باغ کے مختلف پودے ہیں۔ کسی ایک پودے کو پورا باغ سمجھ لینا اور باقیوں کو حقیر یا غیر ضروری قرار دینا فکری نادانی ہے۔ باغ کی خوبصورتی اور بقا ان تمام شعبوں کے باہمی احترام اور تعاون میں ہے۔ تحدیث نعمت میں علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہدایت کا مرکز صرف اصطلاحی مراکز نہیں ہوتے، یعنی جن کو مرکز 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 کہتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، صرف وہی نہیں ہوتے۔ ہر وہ جگہ جہاں قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور جہاں انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، وہ ہدایت کے مراکز ہیں۔ مبلغین کو چاہیے کہ وہ جب بھی کسی بستی میں جائیں وہاں کے مقامی مدارس اور علماء کرام کے پاس حاضری دیں اور ان کے کام کو اپنا کام سمجھ کر اس کی قدر کریں۔ ذکر خیر میں علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، اگر تبلیغ کی محنت کرنے والوں میں یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہی ہدایت پر ہے اور جو ہمارے ساتھ نہیں وہ تو محروم ہے، تو یہ ایک ایسی دینی عصبیت ہے جو امت کے اتحاد کے لیے زہر قاتل ہے۔ مبلغ کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ اسے ہر دینی خادم کا دست و بازو بننا چاہیے۔ تحدیث نعمت میں علامہ نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موجودہ نظام تبلیغ کوئی آسمانی حکم نہیں ہے۔ موجودہ نظام تبلیغ، یہ ذہن میں رہے، تبلیغ نہیں، نظام تبلیغ، ترتیب تبلیغ کوئی آسمانی حکم نہیں ہے۔ یہ چلہ، چارماہ، سروزہ، گشتیں، مخصوص ترتیب محض ایک تربیتی انتظام ہے۔ اسے بعین ہی سنت یا فرض کا درجہ دینا غلو ہے، یعنی اس کی حد سے بڑھانا۔ میں نے ساتھیوں کو بارہا متنبہ کیا کہ ان انتظامی طریقوں پر اتنا اصرار کرنا جتنا فرائض پر کیا جاتا ہے دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ دعوت کا کام بہت وسیع ہے۔ ایک عالم کا اپنی کتاب لکھنا، ایک استاد کا مدرسے میں پڑھانا اور ایک تاجر کا ایمان کے ساتھ تجارت کرنا، یہ بھی دعوت کا حصہ ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ صرف ہم ہی اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں اور باقی امت تو معطل بیٹھی ہے، ایک بڑی فکری گمراہی ہے جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حدیث نعمت میں نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم نقطہ بیان کیا، جس طرح نماز فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز کے لیے دوسروں کے حقوق پامال کرے یا اپنی وسعت سے زیادہ نفلیں پڑھ کر بیمار ہو جائے تو یہ پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح تبلیغ میں بھی افراط و تفریط سخت نقصان دہ ہے۔ دین اعتدال کا نام ہے، جوش اور جنون کا نہیں۔